کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدۃ نساء العالمین کے یہ ایام، ان کی مناسبت سے تمام مؤمنین و مؤمنات کی خدمت میں ہدیہ تعزیت عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ سابقہ پروگرام کے اندر آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا، انشاءاللہ جو توفیق حاصل ہوگی اس میں سیدہ طاہرہ کی شناخت، ان کی معرفت کے حوالے سے کچھ پہلو بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا بہترین سورس، بہترین ذریعہ جس سے اس سیدہ طاہرہ کی عظمت کے کچھ پہلو بیان کیا جائے، اس کے لیے معصومین کے فرامین کو اس کے سہارے سے ہی کوئی بیان آپ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، ورنہ انسان ناقص انسان کامل کے معرفت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جو سابقہ پروگرام تھا اس میں پیغمبر خدا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی سے نقل ہونے والا ایک فرمان، ایک حدیث گرامی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج دل میں جو ہے وہ آ رہا ہے کہ خود سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی اپنی زبان سے ایک مقدس کلام آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ اس حدیث کا جو بی بی سلام اللہ علیہا سے ان کی اپنی زبان مطہر سے جو بیان ہوا، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ بعض اوقات مولا امیر المؤمنین کے ساتھ سیدہ طاہرہ شہر سے باہر صحرا میں نکل جاتے تھے اور اپنے ساتھ کچھ کھجوریں لے کے جاتے تھے اور وہاں جا کے گفتگو کرتے تھے، آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے۔ یہ البتہ اس کے اندر مختلف قسم کے اخلاقی پہلو پوشیدہ ہیں، جس میں جو ازدواجی زندگی کے اندر ایک تفریحی پہلو مثبت ہے، اس کے اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، لیکن جو میرا مدعا ہے، جو میں آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ بی بی اس مقام پہ اپنی جو بی بی کے صحرائی جو سفر تھے مولا کے ساتھ، کبھی بچے بھی ساتھ ہوتے تھے، کبھی دونوں ہوتے تھے، اس میں بی بی کی زندگی کے آخری لحظات میں ایک سفر تھا۔ اس سفر کے اندر بی بی مولا امیر المؤمنین سے مخاطب ہو کے فرماتی ہیں، یا علی ما حدتنی کاذبا ولا خائنا ولا خالفتک۔ بے انتہا یہ کلام عظمت کے عظیم ترین پہلوؤں کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگر انسان یہ جو 3 نکات بی بی نے عظمت کے بیان کیے ہیں، 3 نکات، اگر ان 3 نکات کے اوپر ازدواجی رشتوں میں عمل ہو تو ازدواجی رشتہ کبھی ناپائیدار اور خراب نہیں ہوگا۔ انسان کی جو شادی شدہ زندگی کے اندر تباہی آتی ہے وہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ یہ بہترین بی بی کی زندگی، سیرت طیبہ کی جو 3 مطالب بی بی نے بیان فرمایا۔ بی بی نے فرمایا یا علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ البتہ بی بی نے وہاں پہ ایک خوبصورت، ایک تو بی بی نے فرمایا یا علی، اس کے بعد بی بی نے فرمایا یا ابن عم، اے میرے چچا زاد۔ یعنی بی بی نے اس کے اندر جو پہلا سبق جو ہے وہ ایک ازدواجی زندگی کے اندر منسلک جو خواتین و حضرات ہیں، مرد و زن، ان کو جو پہلا سبق ہے بی بی کی اس کلام کے اندر وہ یہ ہے کہ مخاطب کرنے کے جو الفاظ ہیں ان میں اخلاق کا عنصر موجود ہونا چاہیے، اس کے اندر احترام کا پہلو ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ جب بھی آپ گفتگو کرتے ہیں تو وہ گفتگو اگلے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ اسے کسی نہ کسی الفاظ اور کسی نام سے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جب آپ اس کو پکارتے ہیں، تو اگر یہ آپ کے پکارنے کے اس لفظ کے اندر یا اس کا نام لیتے ہیں، اگر وہ نام احترام والا ہو، اس نام کو سن کر اگلے کو خوشی ہو، تو وہ آپ کی پوری جو گفتگو ہوگی وہ خوشگوار انداز میں، خوشگوار ماحول کے اندر وہ گفتگو تکمیل کے مراحل کو طے کرے گا۔ لیکن اگر آپ کا نام لینے کا انداز برا ہو، آپ کا جو ابتدائی جو خطاب ہے جس نام سے آپ نے پکارا وہ نام اگلے کو برا لگے تو آپ کی گفتگو کامل نہیں ہو پائے گی۔ اگر
زبردستی اس گفتگو کو مکمل کر بھی لیا جائے تو اس کے اندر جو ایک خوشگوار ماحول وہ اس کے اندر موجود نہ ہو پائے گا. لہٰذا جو بنیادی البتہ ہر مقام پر جہاں پر بھی کچھ افراد کے درمیان یا دو افراد کے درمیان جو مکالمہ ہو اس کے اندر اخلاق کو ملحوظ خاطر رہنا چاہیے، لیکن یہ انتہائی زیادہ حساسیت کا حامل ہے میاں بیوی کے رشتے کے اندر، کیونکہ یہ رشتہ انتہائی حساس ہے. اس میں اگر بے احترامی کا پہلو آ جائے بالخصوص مستورات کی طرف سے تو یہ مسائل کو جنم لیتے ہیں، اور پھر خدا نہ کرے بہت سارے بعض اوقات یہ پھر اس کا تحفظ، رشتے کا تحفظ مشکل ہو جاتا ہے. ایک دوسرا، بیوی نے فرمایا اے یا علی یبن ام، اے علی اے میرے چچا کے بیٹے. اسی طریقے سے بیوی اپنے عام ایام میں، عام ماحول میں بیوی یا ابا الحسن، مطلب بڑے خوبصورت القاب کے ساتھ بیوی مولا امیر المومنین کو یاد فرماتی تھی. تو بیوی آگے فرماتی ہیں کہ ہمارے درمیان، یا علی ہمارے درمیان کبھی جھوٹ نہیں رہا. یعنی یہ بیوی فرمانا چاہتی ہے بے انتہا، اگر آج میں اس لفظ جھوٹ، یہ جو بیوی بیان فرمانا چاہتی ہیں، اس کے کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کر سکوں تو بہت بڑی جو ہے وہ شاید خدا کی توفیق ہوگی. میں آپ کی خدمت میں اس مطلب کو جو بیوی بیان فرمانا چاہ رہی ہیں، اس کا جو ماحصل ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. کتنا برا ہے، کس قدر اس کی اہمیت ہے. مجھے ذہن میں جو ہے بہت سارے اس حوالے سے پہلو ہیں کہ یہ جھوٹ کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے، اور بالخصوص ازدواجی زندگی کے اندر آپ دیکھیں اتنا خطرناک، جتنے آج کل کے دور کے اندر جتنے ازدواجی رشتوں کے اندر دراڑیں آتی ہیں، جتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جتنے جھگڑے فساد، اور خدا نہ کرے پروردگار معاف کرے جدائیاں اور طلاقیں، اور طلاقوں کی شرح میں اس قدر جو اضافہ ہے، اس میں سب سے بڑا جو اس کی وجوہات میں جو ایک وجہ ہے وہ جھوٹ ہے. اور جھوٹ بھی پروردگار کی ذات سب کو محفوظ رکھے اس جھوٹ سے. اور جھوٹ بھی ابتدا میں زندگی کی، اس رشتے کی ابتدا اور بنیاد رکھتے ہوئے جب آپ جھوٹ کا سہارا لیں گے تو اس رشتے کے اندر یہ جھوٹ باقی نہیں رہ سکتا. مثلا اب دیکھیں بعض اوقات ایک بندہ شاید میٹرک پاس نہ ہو، جب آپ رشتہ بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں پی ایچ ڈی کی وجہ ہمارے بچے نے. جھوٹ کا سہارا کہ کسی طریقے سے وہاں سے رشتہ مل جائے. بیٹے کے پاس شاید سائیکل موجود نہ ہو، میرا بیٹا جناب وہ گاڑیاں چلاتا ہے، اس کا اپنا شو روم ہے، فلاں 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 فلاں، جو بہت سارے جھوٹ کا سہارا لے کر، لالچ دے کر، اور ہو سکتا ہے شاید کرائے پہ بھی نہ رہتا ہو، کسی کے احسان کے نیچے رہتا ہو، اور کہا جاتا ہے جی اس کا تو اپنا بہت بڑا مکان ہے، گھر ہے، یہ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب آنے والی وہ خاتون آپ کے گھر میں آتی ہے تو جب یہ راز کھلتا ہے کہ اگلا بندہ کسی جوگا نہیں ہے، اس کی ایجوکیشن نہیں ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس کے بعد اپنا صاحبان نہیں ہے، اگرچہ عام حالات میں شاید یہ چیزیں اہمیت نہ رکھتی ہوں. یعنی اس انداز میں شاید یوں بیان کروں کہ اگر اگلے بندے کو پتہ ہو کہ اس کے پاس گھر نہیں ہے، اس کے پاس اس کی ایجوکیشن نہیں ہے، اور یہ اتنا زیادہ آسودہ حال نہیں ہے، اس کے باوجود کسی وجہ سے اگر رشتہ مل جائے تو وہ رشتہ بقا پائے گا، وہ رشتہ تکمیل کے مراحل کو طے کرے گا، اس رشتے کے اندر پائیداری ہوگی، کیونکہ وہ آنے والی اپنے ذہن کے اندر ان تمام چیزوں کو ذہنی طور پہ آمادگی کے ساتھ آئے گی کہ مشکلات کا سامنا ہوگا. لیکن اس کے برخلاف وہ خاتون جس کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بہت مال و دولت ہے، آسودہ حالی ہے، اور اس طریقے سے وہ جو چیزیں بتائی جائیں گی، اگلا آنے والی جو خاتون ہے وہ اپنے ذہن کے اندر اس لحاظ سے اپنی ذہنی طور پہ اس کی آمادگی ہوگی. لہٰذا جب جس ماحول کی تیاری اور جس ماحول کے مطابق اس نے اپنا ذہن بنایا، وہاں آ کر اس کے بالکل برعکس اسے ماحول ملے گا، کبھی بھی اس رشتے کو وہ دوام نہیں دے پائے گی. اگر بالفرض اس کے والدین کے پریشر کی وجہ سے یا معاشرے کے اندر طلاق کے دبے کے ڈر کی وجہ سے وہ اس مراحل کو طے کرے، اس رشتے کو اپنے اوپر جبر کر کے دوام دینے کی کوشش بھی کرے گی، تو تب بھی اس رشتے کے اندر جو ازدواجی زندگی کا جو ایک خوبصورتی اور لطف ہوتا ہے وہ اس کے اندر نہیں رہے گا. ازدواجی جو زندگی کے اندر
ایک خدا کی طرف سے اس رشتے کے اندر جو سرور پوشیدہ ہوتا ہے وہ ان کے درمیان نہیں ہوگا. جو ایک دوسرے کے لیے قابل تسکین کا باعث یہ رشتہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ شاید اکثر و بیشتر ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہوئے بھی کترانا پڑے گا اور ایک دوسرے کو دیکھ کے تکلیف کا سامنا ہوگا، اذیت محسوس ہوگی، سکون کا سامنا نہیں ہوگا، سکون میسر نہیں آئے گا. تو لہٰذا جو بنیادی نقطہ کیا ہے کہ ابتدائی زندگی میں اسی طریقے سے خواتین کی طرف سے بچیوں کے جب رشتے آتے ہیں، بعض اوقات 30 سال کی بچی ہوگی، 20 سال ایج بتائی جائے گی. کیا فائدہ ہے اس کا؟ وقت کے ساتھ ساتھ جب باتیں کھلتی ہے، اور آپ کو یہ ذہن میں اپنے ہمیشہ رکھنا چاہیے، رشتہ لینے والے کے لیے بھی اور رشتہ دینے والے گھرانے، دونوں گھرانوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جہاں آپ کے دوست ہوتے ہیں وہاں آپ کے دشمن بھی ہوتے ہیں. اور آپ کے دشمن جب رشتہ ہوگا اس کے بعد سب سے پہلے آپ کے متعلق جو آپ کے نقائص ہیں وہ ضرور اگلوں کو بتائیں گے. کہ مثلا آپ نے اپنی بچی کی 30 سالہ بچی کی ایج 20 سال بتائی ہے، تو آپ کے ہو سکتا ہے آپ کے اپنے خونی رشتہ دار میں سے کوئی بندہ اٹھ کے آپ کے داماد کو بتا دے کہ یہ تو 30 سال کی ہے. اسی طریقے سے جب آپ کسی خاتون کو رشتہ لے کے کسی طریقے سے جھوٹ کے سہارے اسے گھر میں لے کے آئیں گے کہ ہمارا بچہ PhD ہے، آپ کے اپنے خاندان کا کوئی خونی رشتہ دار، کوئی عزیز قریبی ترین شخص ہو سکتا ہے اگلوں کو بتائے یہ بندہ تو میٹرک بھی فیل ہو گیا ہے، تو یہ PhD کہاں سے آ گیا. تو یہاں سے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لہٰذا بی بی کی زندگی کے جو مقدس پہلو بی بی نے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا کہ میں واقعی میں صدیقۃ الکبریٰ ہوں، میں سچائی کا مرکز ہوں. خداوند عالم نے خواتین کے لیے مجھے سچائی کا ایگزامپل اور نمونہ بنا کے بھیجا. یہ کس قدر اہمیت رکھتا ہے، اس سچ کی کتنی اہمیت ہے، میں آپ کو تاریخی لحاظ سے اس کا ایک ایگزامپل، ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ جھوٹ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، جھوٹ کی کتنے مسائل پیدا کر سکتا ہے. ایک مثال تاریخی اعتبار سے ہمارے پاس سب سے بڑی جو تاریخ ہے جو محفوظ ہے الحمدللہ، وہ تاریخ کربلا ہے، سید الشہداء کی. جو قیام سید الشہداء ہے اس کے اگر آپ ابتدائی مراحل کو دیکھیں، مولا کے قیام کی ابتدا ہو رہی ہے. مولا نے اپنا سفیر روانہ کیا جناب مسلم ابن عقیل کو. جناب مسلم ابن عقیل کے جو امور جو انہوں نے کام انجام دینے تھے، چونکہ اہل کوفہ نے سینکڑوں، بعض روایتوں میں ہزاروں خطوط مولا سید الشہداء کی خدمت میں بھیجے کہ آپ تشریف لے کے آئیں، ہمارا مال، ہماری جانیں، ہمارا اسلحہ، ہم سب آپ کی خدمت میں آمادہ ہے، آپ کی بیعت کریں. اور آپ کی بیعت کر کے آپ کی امامت کے سائے میں دشمن خدا سے، دشمن دین سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. اور آخری خطوط اس طرح کے سے کہ اگر آپ تشریف نہیں لے کے آئیں گے، اگر آپ ہماری اس پکار کو، اس فریاد کو، اس دعوت کو رد فرمائیں گے تو میدان محشر میں خدا کی بارگاہ میں ہم شکایت کریں گے کہ ہمارے وقت کے حجت خدا نے ہماری فریاد نہیں سنی، ہماری دعوت پر تشریف نہیں لے گئے. مولا سید الشہداء کے لیے حجت تمام کرنا ضروری تھا، لہٰذا حجت تمام کرنے کے لیے حضرت مسلم ابن عقیل کو اپنی طرف سے نائب بنا کر روانہ کیا. لہٰذا حجت خدا کی نیابت کی وجہ سے جناب مسلم کے 3 بڑے کام تھے. نمبر 1، ان لوگوں سے بیعت لینا، اپنے ہاتھ پہ بیعت لے کر حجت خدا کی بیعت کو یقینی بنانا. یعنی ان افراد نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرنا تھا، لیکن حقیقت میں بیعت سید الشہداء کی ہونی تھی جو زمانے کے امام تھے. پہلا کام حجت خدا کی بیعت کرنا تھا اور حجت خدا کی نصرت کے لیے افرادی قوت کا جمع کرنا تھا، پہلا کام. دوسرا، ان سے جو انہوں نے وعدے کے مطابق انہوں نے جو صلاح جنگ ہے ان کا جمع کرنا تھا. ظاہری بات ہے جو مقصد تھا ان چیزوں کو بعض اوقات بیان نہیں کیا جاتا. یقینی طور پہ جب مولا سید الشہداء نے جنگ کو واجب تصور کیا تھا اور جب مولا نے فرمایا تھا کہ اسلام پر سلام ہو اگر اسلام کا رہنما خلیفہ یزید جیسا بد کردار اور بے دین
بد کردار انسان اگر خلیفہ بن کر ممبر پہ اوپر بیٹھے تو ایسے دین کے اوپر سلام ہو. تو لہٰذا اس بد کردار سے، اس بے دین سے، اس کے شر سے اسلام کو بچانے کے لیے اس سے جنگ ناگزیر ہو گیا تھا، جنگ واجب ہو گیا تھا، مولا نے فیصلہ کر دیا تھا. لہٰذا اس وقت مولا کے لیے صلاح جنگ کی بھی ضرورت تھی. اور تیسری چیز مال امام خمس و زکوٰۃ، جو امام کے حجت خدا کی موجودگی میں حجت خدا کے پاس جمع ہوتا ہے، ان اموال کا بھی جمع کرنا جو ہے. یہ 3 چیزوں کو لے کے جناب مسلم روانہ ہوئے. جناب مسلم کے پہنچنے کے بعد اب چونکہ میرا مقصد جو ہے قیام کربلا کے باقی پہلوؤں کو بیان کرنا نہیں ہے، لیکن میرا مقصد صرف آج یہ ہے کہ آپ سیدہ طاہرہ کے کلام مبارک میں بی بی کے فرمان کے اندر جو جھوٹ کی مذمت ہے، جو بی بی نے فرمایا کہ یا علی ہمارے درمیان جھوٹ کا وجود نہیں تھا، اس کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں یہ جھوٹ کتنا خطرناک ثابت ہوتا ہے. خلاصہ کلام، بات طولانی بھی نہ ہو جائے کہیں، تو یہ جناب مسلم روانہ ہو گئے، وہاں پر پہنچے اور بہرحال جو ہے حضرت ابو عبیدہ سقفی کے گھر اور دیگر مکانات کی طرف بہرحال وہ پہنچے تو تقریباً 18,000 کے قریب افراد نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. یزید کو خبر ہوئی، وہاں کے گورنر کو تبدیل کیا، اور شقی القلب بدنام ترین زمانہ جس کے جو ہے وہ بہت سارے اس کے پہلو ہیں کہ اس کی خباثت کے پہلو بیان کروں تو وہ بھی ہمارے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ہمارا موضوع شاید اپنے محور سے نکل جائے گا. تو لہٰذا اس بدبخت ابن زیاد ملعون عبید اللہ ابن زیاد کو والی کوفہ بنایا گیا، اور وہ بدبخت ہیلے بہانے سے باہر مکر و فریب کے ذریعے سے وارد ہوا. جب کوفہ کے اندر وہ وارد ہوا تو اس نے جب جو ہے وہ ظلم کا ایک شکنجہ لوگوں کے آگے تنگ کرنا شروع کر دیا، لوگ رپوش ہونا شروع ہو گئے. جناب مسلم بھی مصلحت کے تحت رپوش ہو گئے. جب وہ رپوش ہو گئے تو انہیں جناب ہانی ابن عروہ کے گھر میں انہیں جو ہے ان کو جو مرکز تھا، ان کا جو مسکن تھا، ان کا گھر تھا، جناب ہانی کے گھر میں وہ رپوش تھے. خاص الخاص افراد کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا. یہاں پر جناب ایک اور ہے جناب مسلم ابن اوسجہ. جناب مسلم ابن اوسجہ جو ہیں وہ مولا کے انتہائی حضرت مسلم کے یاروں میں سے ہیں، مددگار ہیں، اور مولا سید الشہداء کے انتہائی عقیدت مند ہے. یہ مسجد جامع کوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑی طولانی نمازیں پڑھ رہا تھا، بڑی توجہ کے ساتھ نمازیں پڑھ رہا تھا. اس کے نماز سے اس قدر متاثر ہوئے کہ جب اس کی نماز ختم ہوئی اس سے ملاقات کی، اور جب اس سے ملاقات کی اس سے پوچھا کہ آپ کو میں نے کبھی دیکھا نہیں. اس نے کہا کہ میں دور دراز سے آیا ہوں، اور جو ہے وہ بھائی کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ میں نے سنا ہے مولا سید الشہداء کے نائب بن کر حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں، تو میں چاہ رہا تھا ایک تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اپنی مدد اور اپنی جان کو ان کے خدمت میں پیش کروں، اور دوسرا میں نے اپنے علاقے سے کچھ مال امام جمع کیا ہے، وہ مال امام بھی ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب مسلم اس کے جھوٹ اور فریب کی وجہ سے اس سے بے انتہا متاثر ہو چکے تھے. لہٰذا جناب مسلم ابن اوسجہ نے اس کے ہاتھ پکڑا اور جناب ہانی ابن عروہ کے گھر میں لے کے آ گئے. جب اس کے گھر میں ان کے گھر میں لے کے آ گئے تو اس گھر میں کون آتا ہے، کس کا کیا کردار ہے، کون کتنا مخلص ہے، مخلصین کتنے ہیں، اور جو مطلب مراتب کے اعتبار سے کتنے جناب مسلم کے ساتھ لوگ کتنے مخلص ہیں اور کون زیادہ آمد و رفت رکھتا ہے، ساروں کا ڈیٹا جمع ہوتا رہا. اور آخر میں ایک دن جناب ہانی کو گرفتار کروایا گیا. جب ابن زیاد نے جناب ہانی سے سوال کیا کہ اے ہانی تم نے اپنے گھر میں حضرت مسلم کو رکھا ہوا ہے، تو جناب ہانی نے کہا کہ مجھے حضرت مسلم سے میرا کیا لینا دینا، میرے پاس تو نہیں ہے. چونکہ جان بچانا واجب تھا، تقیہ کرنا واجب تھا، تقیہ اس حکم کے انہوں نے تقیہ کیا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں، مجھے نہیں خبر. تو اس وقت ابن زیاد ملعون نے کہا کہ فلاں شاہ اس شخص کو لے کے آؤ. جب اس ملعون کو لایا گیا جس نے جھوٹ کے سہارے، جھوٹ کے ذریعے سے جناب مسلم ابن اوسجہ کو متاثر کیا تھا، اور اس کے بعد لشکر امام کے اندر
زمانے کے امام کے لیے بیعت لیے جانے والا جو لشکر تھا، اس لشکر کے اندر جاسوسی کرتا رہا، ان میں سے ہر شخص سے، ہر ایک سے جھوٹ بولتا رہا، اور اس جھوٹ کی بدولت وہ ان کے اندر با اثر بن گیا، ان کے قریبی ترین افراد میں سے ہو گیا، اور ان کے تمام افراد کا ڈیٹا اس کے پاس جمع تھا۔ اس بدبخت نے، جس کا نام تاریخ نے معقل ملعون کے نام سے، معقل کے نام سے اس کا نام ہمارے پاس نقل ہوا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے، اس بدبخت نے نہ صرف یہ کہ جناب ہانی ابن عروہ کی شناخت کی، بتایا کہ بالکل ان کے، بلکہ اس نے کہا کہ بالکل ان کے گھر میں موجود ہے، اور اس کے بعد تمام خواص جو جناب مسلم کے ساتھ بے انتہا روابط رکھتے تھے، جن کے ذریعے سے کوفہ کے اندر امام کے لیے ایک اچھا ماحول بن سکتا تھا، حجت خدا کے لیے زمینہ سازی ممکن ہو سکتی تھی، اس پورے قیام کے اس پہلو کو تباہ و برباد کر دیا ایک جھوٹ نے، اور ایک جھوٹی اور ریاکاری کی نماز نے۔ اس جھوٹ کی وجہ سے جناب مسلم نے اوسجا جو ہے اس ملعون کو اس کے فریب میں آئے، اور جناب مسلم جی چونکہ چہاردہ معصومین میں سے نہیں تھے اور انہیں علم غیب نہیں تھا، وہ بھی پہچان نہ سکے اس کی چالاکیوں کو، اس کے جھوٹ اور فریب کو اور اس کی ریاکاری کو، لہٰذا اس کی وجہ سے اس بدبخت کے پاس یہ جاسوس ان کے درمیان میں رہا، اور تمام افراد کا ڈیٹا جمع کر کے ابن زیاد کے سامنے سب کی ہسٹری بیان کر دی، اور ابن زیاد نے جس کے نتیجے میں جناب ہانی ابن عروہ کو شہادت نصیب ہوئی، یہ شہید ہو گئے، اور اس طریقے سے مرحلہ وار باقی تمام جو مخلصین تھے ان سب کے آگے شکنجہ تنگ ہوا۔ تو یہ خلاصہ تھا جس جھوٹ کے پہلو کو سیدہ طاہرہ نے بیان فرمایا۔ سیدہ نے فرمایا کہ یا علی، ہمارے درمیان جھوٹ کا عنصر موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ایام میں دیگر جو کچھ فرامین ہیں ان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایام فاطمہ میں جو توفیق ہوتی ہے اس میں سیدہ طاہرہ کی شناخت، ان کی معرفت کے حوالے سے ان کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو، اور معصومین کی زبان اطہر سے جو ان کی شان میں احادیث نقل ہوئی ہیں، وارد ہوئی ہیں، ان کے ذریعے سے بی بی کے عظمت کے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو، اکیلی ہے زہرا۔